حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کو دوست رکھا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو دوست رکھا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں سے محبت رکھے اور دونوں برابر کی ہوں، نقصان کسی میں نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آخرت سے محبت رکھے گا، آخرت کی تیاری میں اپنی زندگی گزارے گا، تو اسے دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو دنیا سے محبت کرے گا، مال و دولت جمع کرنے کے پیچھے لگا رہے گا، تو اسے آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یعنی آخرت کی تیاری کرتا ہے تو دنیا کے بعض معاملات اسے چھوڑنے پڑیں گے۔ دوستوں میں گپ شپ کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، گاہک آ گئے، نماز کا وقت ہو گیا، اب اسے وہ چھوڑ کے نماز کے لیے آنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ نقصان اٹھائے گا۔ بعض دینی کام کرنے کی وجہ سے اس کو مالی نقصان ہوگا، بعض کی وجہ سے اس کو ویسے جانی نقصان ہوگا۔ دل کرتا ہے گپ شپ لگاؤں، رات کو نیند کا نقصان ہوگا، آخرت کے لیے اٹھے گا، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے گا تو نیند پوری نہیں ہوگی۔ تو آخرت کو آباد کرنے کے لیے اگر نیک اعمال کرے گا تو دنیا کی تکالیف، کچھ نقصان اسے اٹھانا پڑے گا، اور اگر دنیا کے پیچھے پڑا رہے گا، مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں ہوگا، تو اسے آخرت کا نقصان کرنا پڑے گا۔ باجماعت نماز ادا رہ جائے گی، کبھی نمازیں پڑھے گا نہیں، تہجد نہیں پڑھے گا، نیکی کے کام کئی رہ جائیں گے، دنیا کی رسومات میں پڑ جائے گا، تو دونوں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ انسان آخرت کی فکر کرے گا تو کچھ دنیا کا نقصان، دنیا کی فکر کرے گا تو آخرت کا نقصان۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ اے لوگو، آخرت کو جو باقی رہنے والی ہے دنیا پر ترجیح دو، کہ تم آخرت کو دوست رکھو، آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آخرت کا نقصان برداشت کرو گے، دنیا کا نقصان نہیں برداشت کرو گے، تو دنیا کب تک جی لو گے؟ وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا جو چیز باقی رہنے والی ہے آخرت، تم اس کو دوست رکھو، اس کی فکر کرو، دنیا کا جو نقصان ہے اسے رہنے دو۔ تو آج ہم اپنے معاملات کو انسان دیکھ لے کہ آج ہم کس جگہ پہ موجود ہیں، ہماری آخرت کتنی آباد ہے، کتنی تیاری کی، اور دنیا کی ہمیں کتنی فکر ہے۔ تھوڑا سا 5 منٹ بیٹھ کر انسان اپنے اعمال نامہ جمع کر کے خود دیکھ لے کہ بالغ ہونے سے لے کر ابھی تک میری نمازیں، میری زکوٰۃ، میرے عزیز و اقارب کے ساتھ حقوق، لوگوں کے ساتھ لین دین کے جتنے معاملات ہیں، اپنے معاملات کو دیکھے کہ آج میرا حساب ہو، ابھی میں مر جاؤں تو میری نیکیاں زیادہ ہیں یا برے عمل زیادہ ہیں۔ خود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، آخرت کے لیے میری کتنی تیاری ہے، دنیا کے لیے میں کتنی فکر رکھتا ہوں۔ تو انسان روزانہ جب 2-4 منٹ بیٹھ کر یہ سوچے گا تو دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، وہ آخرت کی فکر زیادہ کرنے لگے گا۔ دائمی جب انسان یہ عمل کرتا ہے، روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، آخرت کے لیے میں نے کتنا جمع کیا، کتنی میں نے نیکیاں کی، جب وہ کچھ دیر سوچے گا، ڈر لگتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ڈر لگتا ہے، کہ جب سوچتے ہیں عشاء کے بعد بیٹھیں گے، اب نماز تو پڑھی نہیں ہے، جب سوچیں گے ابھی مر گئے تو دل میں خوف تو آئے گا کہ آج تو نماز ہی نہیں پڑھی، آج تو فلاں کام ہی نہیں کیا، یا فلاں لوگوں کے حق کھائے۔ تو میں نے کہا ڈر پیدا کرنے کے لیے تو یہ مراقبہ موت ہے۔ موت کو یاد کرنا، قبرستان کو یاد کرنا، یہ حکم اسی لیے ہے کہ انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، جہنم کا عذاب کا ڈر ہوگا، تو وہ برے اعمال چھوڑے گا اور نیک عمل کرے گا۔ جب 1 دن 2 دن 4 دن اس بار بار موت کو سامنے دیکھے گا، ڈر پیدا ہوگا، تو نمازیں شروع کر دے گا، نیک اعمال شروع کر دے گا، اور جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا وعدہ ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ ذکر ہے، اللہ نے فرمایا سورۃ الرحمن میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے پاس آنے سے ڈر گیا، جنتان، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو یہ ڈر اگر دل میں آ جائے انسان کے، اللہ کا خوف آ جائے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا آخرت دونوں آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔